السلام علیکم۔ کسی بھی ملک کو صحیح کرنے کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے پہلے ایک ویژن بنایا جائے کہ ملک کو اور عوام کو کس سمت میں لے کر جانا ہے، اس ملک کا کلچر کیا ہوگا، اس کے عوام میں کس قسم کی ویلیوز ہوں گی اور ان کے عادات کیا ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اور ملک کی ترقی اور بقا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تمام قوم کو ایک پوائنٹ پر، سنگل پوائنٹ پہ یکجا کیا جائے تاکہ تمام لوگ یکجا ہو کر ملک کی ترقی کے لیے کام کریں اور آپس میں لڑ بڑھ کر اپنے آپ کو خود ہی ختم نہ کر لیں۔ تو آج کے سیشن میں موجودہ حالات میں پاکستان اور پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کی ابتدا کرنے کے لیے ایک اچیویبل ویژن کی آؤٹ لائنز دے رہا ہوں۔ اچھا، اس سیشن کے دوسرے اور آگے کے پارٹس میں باقی کے اور اسٹیپس بتلاؤں گا کہ آگے ہم کو کس طرح جانا ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے پاکستان میں اس قسم کی کوشش کبھی بھی نہیں کی گئی۔ پہلے آپ اس ویژن کی آؤٹ لائنز دیکھیں، اس کے بعد میں اس کے متعلق آگے بات کروں گا۔ تو میں جو ویژن دے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ پاکستان کے کلچر اور سوسائٹی میں مکمل تبدیلی لانا، پاکستانیوں کے مورل، سوشل اور کلچرل ویلیوز کو بدل کر تہذیب یافتہ اور جمہوری معاشرے کا قیام جو لازماً خوشحال بھی ہوگا۔ میری نظر میں جی ڈی پی وغیرہ سب سیکنڈری ہیں، بلکہ کیونکہ اس قسم کے معاشرے کے بغیر جی ڈی پی وغیرہ نہ حاصل ہوگا اور اگر ہو بھی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ آگے سلائیڈز دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ دیکھیں، یہ ہے ہمارے عوام کی، ہمارے لوگوں کی موجودہ حالت، اور یہ ہے پاکستان کی آبادی کا، بلکہ زیادہ تر آبادی کا رہن سہن اور اسٹینڈرڈ، اور یہ ہے موجودہ حالت ہماری۔ میں اس پر کوئی کمنٹس نہیں دے رہا ہوں، آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے، آپ کو سب پتہ ہے یہ۔ جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس طرح کا ویژن چاہیے کہ لوگوں میں ہم اس طرح کی تبدیلی لے کر آئیں، ہمارے یہاں تہذیب یافتہ معاشرہ ہو، ہمارے کلچرل اور ویلیوز میں، ہمارے کلچر اور ہمارے ویلیوز میں تبدیلی آئے۔ بنیادی طور پر میں ایک اعلیٰ اور تہذیب یافتہ معاشرے کے قیام کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہماری خواتین کا موجودہ حال، تو ہمیں خواتین کی زندگی میں اس طرح کی تبدیلی لانے کا پلان کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں ہمارا موجودہ کردار اور عادات کیا اس طرح کے نہیں ہیں؟ ہم کو اسے بھی ایک ڈسپلن معاشرے میں بدلنا ہوگا جس میں صبر ہو، عوام میں صبر ہو، لوگوں میں صبر ہو، دوسروں کے حقوق کا احساس ہو، ہمدردی کا جذبہ ہو، اور اپنے سے زیادہ پوری سوسائٹی کا خیال ہو۔ انسان میں اور جانور میں یہی فرق ہے، جانور اپنا سوچتا ہے، آپ کے سامنے سے وہ گوشت کی دکان پر بوٹی لے کر بھاگ جائے گا۔ انسان دوسرے کا سوچتا ہے، اپنا نہیں سوچتا۔ تو ہمیں اس کو بھی بدلنا پڑے گا، ہمارے اس کلچر کو، یعنی تھنکنگ کو، ہماری لوگ ہمارے ہمدرد ہوں، اس قسم کا معاشرہ لانا پڑے گا۔ اور ہماری شہروں اور آبادیوں کو اس طرح کی خوبصورت تہذیب یافتہ آبادیوں میں بدلنا ہوگا جس میں کھلی سڑکیں ہوں، لوگوں کے لیے چلنے پھرنے کی جگہ ہو، جہاں انسان سکون سے سانس لے سکیں۔ اور ہمارے رورل ایریاز کیوں اس طرح کے نہیں ہو سکتے؟ کیا رکاوٹ ہے اس میں آخر؟ اور ہمارے پہاڑی علاقے کیوں اس طرح پلان نہیں کیا جا سکتے؟ ہو سکتا ہے۔ تو اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارا اس طرح کا معاشرہ ہو جس میں لوگ اپنے گھر میں بغیر کسی باؤنڈری وال کے اور بغیر کھڑکیوں اور دروازوں کے پر لوہے کی گرلز، جو پورے پاکستان میں ہر جگہ 5ویں منزل تک لگی ہوتی ہیں لوہے کی گرلز،
تو بغیر لوہے کے گرلز کے جس طرح دوسرے ممالک میں ہیں وہ بلا خوف اور ڈر رہ سکیں. باہر سے جب ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں تو وہ ہمارے مکانات کے باؤنڈری والز کو دیکھ کر ہی ان کی جان نکل جاتی ہے کہ یہ کہاں پھنسے ہوں. منہ سے کچھ نہیں بولتے وہ، لیکن ان میں سانپ سونگھ جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کا معاشرہ ہے، کس قسم کے لوگ ہیں یہاں پر. اور ایک ایسا معاشرہ ہو ہمارے یہاں جس میں تمام لوگ، یعنی ہر فکر کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، ہر زبان کے لوگ، ہر نسل کے لوگ صبر و سکون سے رہ سکیں یہاں پر. سب کے لیے بڑھنے اور ترقی کرنے کے یکساں مواقع میسر ہوں. سب کو انصاف ملے، برابر کا انصاف ملے. سب پاکستان کو دل سے اپنا ملک یا اپنا گھر سمجھیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس کی حفاظت کریں، نہ کہ اس کو توڑنے یا اس کی دولت لوٹنے اور یہاں سے بھاگنے کی جستجو میں رہیں. اور ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسے سوسائٹی جس میں نہ صرف انسان بلکہ سب قانون پر عمل کریں اور ڈسپلن سے رہیں. کیا اس وقت ہمارے لوگ یہاں کے حکمرانوں کو، یہاں کی عدلیہ کو، یہاں کی سول سروس کو اور پولیس کی کیا لوگ قدر کرتے ہیں؟ اس کی کیا لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کو دعائیں دیتے ہیں کہ سب کو انصاف مل رہا ہے، سب آرام و سکون سے یہاں پر؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ سب آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کیا ہم سب اس قسم کا معاشرہ نہیں چاہتے؟ کیا ماضی میں مسلمان ریاستوں کے عروج کے پیچھے اسی قسم کا معاشرہ نہیں تھا؟ ماضی میں مغلیہ دور کے عروج کے دوران ایسا معاشرہ تھا جس کی وجہ سے مغلیہ دور میں مسلمان دنیا کی امیر ترین قوم بنے تھے. یہی کہ مسلمان حکمران تھے، مسلمان عوام تھے. اس دور میں عدل جہانگیری بھی مشہور تھا. سب کے لیے تھا، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، سب کے لیے تھا عدل جہانگیری. جہاں بادشاہ کے محل کے باہر لگی ہوئی رسی کو کھینچ کر ہر شہری بلا امتیاز اپنی شکایت یا فریاد سیدھے بادشاہ تک پہنچا سکتا تھا. اسی طرح کیا عثمانی سلطنت، عباسی سلطنت اور اسپین کے عروج کے زمانے میں ایسا معاشرہ نہیں تھا؟ اس دور میں کیا مسلمان ایک انتہائی تہذیب یافتہ قوم نہیں تھے؟ خلفائے راشدین کی برابری کرنا تو بہت دور کی بات ہے. کیا دنیا میں ہارون رشید جیسا کوئی بادشاہ گزرا ہے جو رات میں بھیس بدل کر عوام کی حالت دیکھنے کے لیے خود نکلتا تھا اور عام لوگوں سے بھیس بدل کر وہ عام لوگوں سے مل کر حالات خود معلوم کرتا تھا، پوچھتا تھا کہ ان کو کھانا مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، بازار میں کیا دام ہے، چوری چکاریاں تو نہیں ہو رہی ہیں، امن تو ہے یا نہیں ہے. اچھا، اس زمانے میں کوئی مال غنیمت بھی نہیں آ رہا تھا باہر سے جس طرح دوسرے ادوار میں ہوتا رہا ہے. تو اس سلسلے میں خلیفہ ہارون رشید اور محمد حسن کا واقعہ آپ ضرور پڑھیے. تو میں ایک ایسے معاشرے کے قیام کا ویژن دے رہا ہوں جس میں پاکستان اور اس کے لوگوں کے اور اس کے حکمرانوں کے اور یہاں کی عدلیہ، پولیس اور سول سروس کے سب متعارف ہوں، ان کی عزت ہو، لوگوں میں دل سے ان کی عزت ہو. اگر پاکستانیوں میں ان کی عزت ہوگی تو پوری دنیا میں ان کی عزت ہوگی. اور یہاں کے عوام، امیر و غریب، ہر مذہب والے، ہر فرقے والے، ہر نسل والے، ہر ذات والے، ہر برادری والے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، بلکہ دل سے شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ نے ہم کو ایک بہترین ملک دیا ہے اور بہترین لوگ دیے ہیں جہاں پر ہم سب امن و سکون سے رہ سکتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو مختلف ذاتوں، قبیلوں، برادریوں، صوبوں، فرقوں، مذہبوں وغیرہ سے آئیڈینٹیفائی کروانے اور اس میں فخر محسوس کرنے کے بجائے ہم میں اتنی دانائی آ جائے، ہم میں اتنی ذہنی پختگی آ جائے، ہم میں اتنی میچورٹی آ جائے کہ ہم اپنے کو پاکستانی بلکہ محب وطن پاکستانی اور مسلمان آئیڈینٹیفائی کروانے میں فخر محسوس کریں. یہی اسلام کی روح ہے، یعنی متحدہ قوم. یہی علامہ اقبال کا خواب تھا اور اسی وجہ سے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا اور مسلمانوں نے، یہاں کے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی تھیں وہ انہی اہداف کے لیے دی تھیں
اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم سب لڑ بھڑ کر غیر متحد ہوں، ایک دوسرے کو اس کے ساتھ لوٹ مار کریں وغیرہ وغیرہ. اور اگر ہم ان اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو حاصل کر سکتے ہیں. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں کیا باہر کے لونز چاہیے، IMF چاہیے، ورلڈ بینک چاہیے؟ نہیں چاہیے ان کاموں کے لیے. اور کیا دوسرے سویلائز اور ترقی یافتہ ممالک کے عوام کی طرح کیا ہم میں یہ کام کرنے کی اہلیت ہے یا نہیں؟ یعنی ایک متحدہ قوم بننے، آپس کے لڑائی جھگڑے دور کرنے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے سے رہنے، سب کے حقوق برابر دینے، انصاف کرنے. ہم رہ سکتے ہیں، ہم حاصل کر سکتے ہیں دوسرے سویلائز ممالک کے عوام کی طرح یا نہیں؟ ہم اتنے میچور ہوئے ہیں یا نہیں؟ یہ ہم کو حاصل کرنا ہے. انشاءاللہ ہم یہ حاصل کریں گے. یہ جو میں نے آپ کو ابھی سلائڈز دکھائے، یہ اصل میں صرف چند اہداف ہیں. میں صرف ایک ویژن کی آؤٹ لائنز بتلا رہا ہوں، جس سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ میں کس قسم کا معاشرہ یہاں پہ بنانے کی بات کر رہا ہوں. اور نہ صرف میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی اسی قسم کا معاشرہ چاہتا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ یہاں پر مار پیٹ ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ یہاں پر ڈکیتیاں ہوں، کوئی نہیں چاہتا کہ یہاں پر بدامنی ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ یہاں پر کرپشن ہو. سب اسی قسم کا معاشرہ چاہتے ہیں، سب انصاف چاہتے ہیں. اور یہ نہ ملنے کی وجہ سے لوگ پاکستان چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، اور وہاں رہ کر بھی، باہر رہ کر بھی، وہ اسی پاکستان میں اسی قسم کا معاشرہ بنانے کی آرزو میں رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں. بلکہ تمام مسجدوں میں کہوں گا دعائیں ہوتی ہیں ہر نماز کے بعد. جب بھی نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز ہوتی ہے، بڑی بڑی نمازیں ہوتی ہیں، عید کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد دعائیں ہوتی ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو، پاکستان میں انصاف ملے. تو ہم ایسا ہی معاشرہ چاہتے ہیں. اچھا، اور جو لوگ یہاں سے معاشرہ اس قسم کا نہ ملنے کی وجہ سے جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان میں ہمارے مذہبی خیالات کے لوگ بھی ہیں، ان کے رہنما بھی ہیں، اور دوسرے تمام طبقے، ہمارے ایلیٹس، ہمارے سیاستدان، ہمارے وڈیرے، ہمارے بڑے سے بڑے محب وطن جو پاکستان میں رہتے ہیں، اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں. سب ایلیٹ، آرمی براس، ججز، سب کے بچے، لائرز، بزنس مین، سب کے بچے باہر ہیں، کیونکہ ان کو اس قسم کا معاشرہ یہاں نہیں مل رہا ہے. وہ اس قسم کے معاشرے کے لیے ترس رہے ہیں، اس لیے وہ بجائے پاکستان میں رہنے کے وہ باہر کے ممالک میں رہنا پسند کرتے ہیں. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم سب چاہتے تو ہیں کہ اسی قسم کے معاشرے میں رہیں، لیکن اس قسم کا معاشرہ بنانے کے لیے کوئی نہ کام کر رہا ہے، نہ کوئی سوچ رہا ہے، نہ کسی سیاسی جماعت یا لیڈر کے ویژن یا مینیفیسٹو میں اس قسم کی چیزیں ہیں. تو اگر آپ ان چیزوں پر سوچیں گے ہی نہیں تو یہ کام کس طرح ہوگا؟ کب شروع ہوگا یہ کام؟ اچھا، ان تصاویر سے آپ یہ مت سمجھیے کہ میں مغربی معاشرے کا دلدادہ ہوں، لیکن کیونکہ انٹرنیٹ پر یہی تصویریں تھیں اس لیے ان کو استعمال کیا ہے، صرف ویژول دکھانے کے لیے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے میری بات. اچھا، اس پارٹ کو میں اب یہیں پر ختم کر رہا ہوں. آئندہ پارٹ میں اس سلسلے کی مزید باتیں کروں گا، یعنی میں کچھ بیک گراؤنڈ اور دوں گا اس سلسلے میں، اور پھر یہ کہ آگے ہم کس طرح بڑھیں اس کے متعلق بھی میں کچھ بات کروں گا. والسلام.